السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید جنید احمد۔ سی واک لیڈرشپ گرومنگ سینٹر میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سی واک۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کیجیے۔ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈرشپ گرومنگ سینٹر انڈر دا امبریلا آف سی واک کمیونٹی ویلفیئر ایسوسیشن کویت کے پلیٹ فارم سے آپ تمام احباب کو میں سید جنید احمد خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام ہمارا لیڈرشپ کے حوالے سے ہے اور اس میں ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں ڈاکٹر محمد عمران خان صاحب، جو کہ ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، اور آج ان کا ٹاپک ہے قرآن، فزکس اینڈ اسپریچولیٹی کے حوالے سے۔ تقریباً 20 منٹ کا ٹائم ہم یا 15 منٹ کا ٹائم ہم ان کو دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے مینٹور ارشد نعیم چودھری صاحب انشاءاللہ کچھ ٹائم لیں گے۔ مین وائل میں آپ تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے کرتے ہیں، آپ تمام احباب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ مینٹلی پریپیئر رہیں کوشچنس کے ساتھ، اور جسٹ ریز یور ہینڈ اینڈ ہو ایور ریز دا ہینڈ آئی ول چیک اینڈ گیو یو دا اپرچونیٹی ٹو ٹاک ہیئر۔ فزکس، اسلام، آپ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں آلریڈی پہلے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی تخلیق کی اور اس کو بتایا کہ ہم نے تمہیں پہلے ایک طحین سے بنایا، ایک مٹی کے ذرے سے بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں مزید نطفوں سے بنایا، یعنی بنیادی طور پہ میں نے تمہیں ایک سیل سے بنایا۔ پھر اس کے بعد فزکس نے پوائنٹ کیا کہ یس دیر از اے نیوکلیئر، بہت چھوٹا سا ایٹم کا، جب سے ہر چیز کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ایٹم۔ پھر ایٹم سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی اگر بات کریں، جو کہ فزکس کا موسٹ ایڈوانس ورژن رہا ہے کافی عرصے تک، تو اللہ تعالیٰ نے جو اسراء معراج کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار کی زیارت کی، حرم سے بیت المقدس تک لے کے گئے، پھر وہاں سے معراج کا سفر ہوا بیت المقدس سے برق کے ذریعے، ابراق کے ذریعے، جس کی مثال آپ فزکس میں الیکٹریکل کانٹیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ میلوں دور ہوتے ہیں، جسٹ ایک سوئچ کلک کرتے ہیں اور الیکٹران ٹریول کر کے ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک چلے جاتے ہیں، اور آپ کا لائٹ جو ہے وہ پورے شہر کا گلو اپ ہو جاتا ہے۔ ایک فیڈر سے اسٹیشن سے آپ جب اسٹرپ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ٹائم ڈیلیشن کی بات کی، لانگ کی بات کی، بہت ساری چیزیں فزکس نے پروو کی اور جو کہ قرآن میں الحمدللہ موجود ہے۔ تو بلا تاخیر میں اسپیکر جناب ڈاکٹر محمد عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن، فزکس اور اسپریچولیٹی کے حوالے سے اپنے موضوع کا آغاز کریں۔ آپ کی خدمت میں جناب ڈاکٹر محمد ارشاد خان صاحب۔ جی السلام علیکم، میرا نام محمد عمران خان ہے، اینڈ آئی لیو ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس فار دی لاسٹ 25 ایئر۔ 25 سال سے میں یو ایس میں رہ رہا ہوں، میامی فلوریڈا میں۔ تو بیسکلی جو دیکھیں جی کہ لائف میں آپ کو کوئی کتاب، بک سے آپ انسپائر ہوتے ہیں۔ اچھا، میں بھی انسپائر ہوا مختلف کتابوں سے، جس میں عنایت اللہ خان ایک تھے مشرقی۔ He was an Islamic scholar and he worked on science, mathematics، اور انہوں نے کیمبرج سے یعنی 3 ٹرائپوز کیے تھے، ایک عربک میں اور میکینیکل انجینئرنگ میں، اور تیسرا تھا ان کا میکینیکل، عربک اینڈ میتھمیٹکس۔ تو وہ کتاب میں نے ان کی پڑھی، مختلف کتابیں تھیں ان کی، حدیث القرآن تھی، تذکرہ تھی، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ اس میں جو میسج تھا وہ قرآن کی جو علمی پارٹ ہے، قرآن میں مختلف پارٹس ہیں، کوئی فقہ کے بارے میں ہے، کوئی آپ کا رائز اینڈ فال آف نیشن ہے۔ تو وہ کتاب اور اس کے ساتھ پھر قرآن کو پڑھا، اور میں 20 سال کی عمر میں I used to sit with Sai Fazal Shah Sahab on Infantry Road, Lahore.
میرے ساتھ اپنے حنیف رامے صاحب بیٹھتے تھے, اشفاق صاحب بیٹھتے تھے. I was just 20 years old and I had no clue of spirituality. جو میں کہتا تھا یہ لوگ, میں فزکس پڑھ رہا تھا and I used to think کہ ان لوگوں کو کیا پتا ہے, یعنی فزکس تو ہم تو فزکس پڑھنے والے ہیں. مگر لیٹر آن I came to know کہ بھئی یہ بہت بڑی فیلڈ ہے اسپرچویلٹی. اور اس میں سب سے اچھا کام جو کیا ہے وہ علامہ محمد اقبال کا ہے. ان کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہماری کتاب, انہوں نے کتاب لکھی تھی دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اس کتاب کا وہ جو پریفیس بتاتے ہیں, پریفیس میں وہ لکھتے ہیں کہ the Quran is a book of deed rather than idea. تو یہاں وہ انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتاب جو قرآن کی ہے یہ عمل کی کتاب ہے, اور ساتھ ہی یہ ایک آئیڈیا پیش کر رہی ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سائنس کے بارے میں کہ سائنس کیا کہتی ہے. دیر آر 750 ورسز, 750 سے اوپر آیتیں ہیں جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ریفلیکشن کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, آلٹرنیشن آف نائٹ اینڈ ڈے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, لینتھننگ آف شیڈوز کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, سن اور مون کے. اس میں ہمارے علماء نے سب صرف قرآن کا وہ حصہ پکڑ لیا جس کو وہ فقہ کہتے ہیں, جس میں ہمارے ریچولسٹک قانون ہیں, ہمارے جو شریعت کے قانون ہیں, مگر سائنس کا کوئی انہوں نے بالکل دور رہے, تو اس سے ہمیں بڑا لاس بھی ہوا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو انسان کا ریلیجن ہے اٹ ڈیپینڈز آن دی انر ایکسپیرئنس, ایک باطنی تجربہ ہے, اور یہ باطنی تجربہ انفارچونیٹلی ہر بندے کو نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جو علماء کہ یہ تو ہے ہی نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اقبال کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں مسئلہ یہ آیا کہ ہم نے جو ریلیجیس ایکسپیرئنس ہے اس کو ماڈرنائز نہیں کیا. ماڈرنائز سے مراد ہے کہ ہم نے جیسے کوانٹم فزکس آ گئی, کوانٹم فزکس کے بعد ایک ہمارا ایک سلسلہ بنا کہ جو کوانٹا ہے الیکٹرک, جو پلانک نے ڈھونڈا تھا انرجی کا E=H نیو, وہ اس نے دیکھا کہ یہ جو بلیک باڈی ریڈیشن ہے اس کو ہیٹ کیا, کسی آپ چیز کو ہیٹ کرتے ہیں تو اس میں کانٹینیوس ہونا چاہیے انرجی. آپ ہیٹ کر رہے ہیں کولے کو اور وہ کانٹینیوس اس میں ہیٹ آنی چاہیے, مگر وہ انہوں نے دیکھا وہ پیکٹس کی فارم میں پیکٹس. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کو پھر بعد میں فوٹو الیکٹرک افیکٹ میں یوز کیا آئنسٹائن نے, اور پھر اس کے بعد یہ پتا چلا کہ ڈیول نیچر ہے, پارٹیکل بھی ہے اور ویو بھی ہے. تو میرا کچھ بیک گراؤنڈ ہے جی اٹامک انرجی سے, میں نے کام کیا تھا ڈاکٹر ایکیو خان ریسرچ لیبارٹریز میں, اور ساتھ ہی میں نے ایم ایس سی کی تھی گورنمنٹ کالج لاہور سے. تو گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے ایم ایس سی 76 سے 79 کی, اور اس میں مجھے تھوڑا سا اسپرچویلٹی کا پتہ تھا, مگر یہ ایک پروسیس ایسا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی ویژن آنی چاہیے, خواب آنا چاہیے, اینڈ دین دیر آر لاٹ آف انر ایکسپیرئنس دیٹ یو گو تھرو. اب وہ کہتے ہیں اقبال کے ماڈرن مین اس کو بڑا مسئلہ ہے, وہ اس ایکسپیرئنس کو اس لیے نہیں مانتا, وہ سمجھتا ہے یہ illusion ہے. لیکن illusion سے مراد ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کسی کو خواب آ گیا ہے اور ڈائریکشن آتی ہے, اینڈ یو گیٹ اے کوگنیٹو کانٹینٹ. اس آیت کو آ جائے گی, آپ کو اس کی ڈائریکشن اللہ تعالیٰ دے دیں گے, اور اس میں آپ کو انگلش میں کوئی میسج آ جائے گا. اب یہ جو اقبال کا جو پریفیس اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو پرانے صوفیہ تھے they did not go with the times, they didn't go with the flow of the modern thoughts. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ صوفیہ نے ان کا سینٹرل رائٹ جو ہے صوفیہ کا ذکر ہے, وہ اتنا ذکر انہوں نے کیا, they came very close to God, but then they considered matter as an obstacle. انہوں نے کہا جی, پھر برکلی آیا, برکلی آپ کو پتا ہے کہ بشپ برکلی, اس نے یہ چیز کو توڑا اور اس نے کہا کہ یہ ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے ہم ہے کیا. وی آر, ہم جو دیکھتے ہیں یہ ایٹم پہ سے ہم بنے ہوئے ہیں, اور اسپیس دیکھتے ہیں کہ ایٹم میں تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے, بالکل اسپیس اتنی اس کی یعنی خالی ہے. اور اگر میرا جو پورا جو جسم ہے if it breaks down, وہ میرا خیال ہے کہ مائکروسکوپ میں بھی نظر نہیں آئے گا. سو یہ جو باتیں تھی اس کو علامہ عنایت اللہ خان مشرقی نے بھی ڈیل کیا, اور اس کے اندر پھر برگسا تھے,
پھر برگر صاحب نے آ کے کریٹو ایوولوشن لکھی اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مسٹکس ہیں, سینٹس اور مسٹک یہی ریوولوشن لاتے ہیں دنیا میں, جیسے ہمارے ابن عربی ہیں. تو یہ ایک بریف میرا جو ہے اکاؤنٹ ہے کہ بھئی ہمیں اس کو چینج کیسے کرنا ہے ہماری ماڈرن یونیورسٹی کالج اور ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ ہمیں we will have to introduce more sciences. More sciences means کہ we have to introduce کہ مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کوانٹم فزکس کا جو کانسیپٹ ہے اس میں آپ کو پتا ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے کہ ایوری تھنگ از ریلیٹیو ناؤ. پہلے تو نیوٹن کا کانسیپٹ تھا کہ یہ ایبسولوٹ ہے, ٹائم ہے, اسپیس ہے, یہ ایبسولوٹ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر ناٹ ایبسولوٹ بٹ ڈیپینڈ آن دی موشن, کہ آپ کس اسپیڈ سے. اب میں یہاں بیٹھا ہوں کمرے میں, میں یہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں فار ایگزامپل 7 والے کمرے میں, تو میرا ٹائم آپ جو بیٹھے ہوئے ان سے ڈفرینٹ ہو جائے گا ابھی بھی, مگر وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو میئر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر وہ اپنی جگہ پہ ہے, ریلیٹیوٹی یہ پروو کرتی ہے کہ ٹائم بھی ایبسولوٹ نہیں ہے, لینتھ بھی ایبسولوٹ نہیں ہے, اور لینتھ بھی جو ہے وہ اس میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اسپیڈ آف لائٹ جب انہوں نے میئر کی, اسپیڈ آف لائٹ میں انہوں نے دیکھا کہ اٹس اے کانسٹینٹ, اور اس کو کور کرنے, اب جیسے ایک راکٹ جا رہا ہے اس کی اسپیڈ v ہے, v ایز این ویلوسٹی, اس کو c سے ایڈ کرتے ہیں, c از دا اسپیڈ آف لائٹ, اٹ شوڈ بی c پلس v, ایسے ہوتا نہیں ہے. اس کو پھر سیکریفائز کرنا پڑا لینتھ کو. یہ کوئی جو ہے مائیکل سے اس کی لورنس کی, اور یہ اپروو ہوتا ہے آپ کو جب آپ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے کہ 1,86,000 میل کی اسپیڈ پہ جاتے ہیں, تب یہ فیکٹ زیادہ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جو ایک بھائی ہے وہ اسپیس میں چلا جاتا ہے, وہ آتا ہے تو آپ کو پتا چلا وہ تو جوان ہے اور آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ فنامنا ہے اس کا. وہ 1 سال بعد آتا ہے, 2 سال بعد آتا ہے. تو اس طرح یہ جو میرا کہوں تھا کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. I stayed there from 80 to 95. We did a lot of work for defense. I won't go into detail because of security reasons and all that. But I know each and everything what happened there. بڑی ینگ عمر میں چلا گیا تھا, 26 سال کی. تو ڈاکٹر قدیر صاحب سے میرا انٹرویو بھی ہوا تھا, and I presented him with the ayat. میرے تھیسس پہ آیت لکھی ہوئی تھی, انہوں نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. انہوں نے کہا جی ہمارا تو بہت بڑا بجٹ ہے, آپ تو اسکول سے آئے ہیں, کالج سے آئے ہیں. سو انفارچونیٹلی ہمارے سائنسدانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, وہ باہر چلے جاتے ہیں, آدھے تو دہری ہو جاتے ہیں, دے بیکم ایتھسٹ. اور اس کی وجہ یہ کہ ہم بچپن سے, جیسے ارشد صاحب سے بات ہوتی ہے کہ بچپن سے یہ آیتیں آپ پڑھائیں ان کو کہ جی there is a verse in the Quran which says کہ اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. Do not the unbelievers see that the heavens and earth were joined together? وجعلنا الماء كل شيء حي. Everything is created from water. So جیسے ہم الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھاتے ہیں 18 سال, لیکن اس قرآن کی کتاب ایسی ہے کہ اس کو 18 سال لگا کے ہمیں, اور اس کے اتنی اس میں سائنٹیفک فیکٹس ہیں, ہارڈ کور فیکٹس ہیں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جی علماء نے کہا کہ جی یہ عمران آ گئے, سائنسدان ہی نہیں ہے, یہ علماء عالم ہی نہیں ہے, اس کو he can't interpret. نہیں جی, ایسی بات نہیں ہے. Only I can interpret the surahs related to science. They have no right. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. یہ ہمارا بڑا پرابلم آ رہا ہے. تو تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ ہے. اینڈ دین I would say کہ وہ ہمارا ایسا نا جی کمرہ ہے, اس میں ایک ہاتھی ایلیفینٹ ہے, جس نے جو اس کو پکڑا اس کو کہا جی یہی ہمارا اسلام ہے. کسی نے کہا صوفیزم, کسی نے کہا علماء, کسی نے کہا جیسے بنی بات, اور یہ ہماری ڈویژن پیدا ہوگی. اینڈ دین another point is کہ صوفیزم is a very viable system of knowing God. Certainty ہے, علم یقین, علم الیقین اور حق الیقین, اور وہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مرشد دیتا ہے, مرشد آپ کو گائیڈ کرتا ہے. اینڈ انبلیویبلی وہ آپ 15-20 بندوں کی محفل ہے, وہ آپ کا پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر میپ کرتا رہتا ہے. یار عمران تم اب جو ہے نا کوئی لیکچر دے دو گے, وہ بتاتا ہے آپ کو, اینڈ ناٹ ڈائریکٹلی بٹ وہ ہنٹ دیتا ہے اپنے مریدوں میں. اینڈ کوئی خواب ہے, اس کو کہے گا کہ یہ کشف کونی ہوا ہے, کشف مانوی ہوا ہے, اور اس کی اپنی وکیبلریز ہیں صوفیزم کی. اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. جی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے بزی تھے, کچھ آیتیں جب ان پہ آئی تھی, جیسے یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. In the creation of heavens and earth there are signs for people of understanding. اب یہ عالم کو یا جو سائنس نہیں پڑھا اس کو نہیں سمجھ آئے گی. کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن جو لکھا ہوا ہے نا جی اس کتاب میں, یہی ہے.
but there is another Quran in the heavens and the earth, जिसमें फिर आप मजीद पढ़ते हैं, सूरह काफ में चले जाएं, 50th नंबर है कि अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुम देखते नहीं हो कि ज़मीन कैसे सीधी की, प्लांट्स को देखो इसमें पेयर्स हैं और ये मेरे अब्द हैं। हम समझते हैं जी सूफिया और उलमाई अब्द हैं। वो कहता है ये जो साइंटिस्ट है, जो आगे चल के वो आयत आती है कि ये वाटर साइकिल को देखते हैं, प्योरिफिकेशन को होते हैं, ये पूरा वो आगे फिर वो गुच्छों की बात करते हैं, ये जो ग्रेप्स यानी अंगूर है, ये इनको इनकी स्टडी करो। अनफॉर्चुनेटली 70 साल की जो हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, मैंने भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कोई जिक्र ही नहीं किसी में इसका किया। दैट्स अनदर पॉइंट कि which Arshad Saab is opening a school, so we should sit together and then we should go revisit Quran. This is one of the aspects that we need to do. और उसके बाद इकबाल कहते हैं कि जी क्लासिकल फिजिक्स अंडरमाइनिंग इट्स ओन फाउंडेशन। क्लासिकल फिजिक्स जो न्यूटोनियन थी, जिसमें हर चीज़ एब्सोल्यूट थी, जबकि जो क्वांटम फिजिक्स आई उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डबल स्लिट का और देखा कि कॉन्शियसनेस बड़ी अब आ रही है। तो 1927 was the watershed year in which a respectable scientist can claim to be a religious person, क्योंकि एडिंगटन कहता है, एडिंगटन ने प्रूव की थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो कहता है अब कॉन्शियसनेस आ रही है। ये कॉन्शियसनेस कौन सी कोई साइंस है, ये तो बायोलॉजी में भी नहीं आती, ये तो अब एंड द साइंटिस्ट इज फोर्स्ड टू गो एंड विजिट मिस्टिक्स सूफिया। इसमें बहुत से मिस्टिक्स फिर वो जब वो लेक्चर देने गए, बोर्ड था, मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे, दे सॉ दैट कि ये जो टॉइज्म है, ये जो बुद्धिस्ट है, इनके पास जो वो है नॉलेज एंड विच इज कॉल्ड अ पीरियड फिलॉसफी के भाई, जैसे अरशद साहब ने बहुत अच्छा उस आयत का जिक्र किया कि साहिबीन हो, मतलब मुसलमान हो, ईमान वाले हो, साहिबीन हो, ज्यूज हो, इवन क्रिश्चियंस हो, अगर वो अच्छे काम करेंगे तो उनको अवार्ड मिलेगा। हमने मुसलमानों ने एक बना लिया जी हम ही बस वो हैं तो सही, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जाहिर है कोई मैसेज नहीं आया, मगर इसको इकबाल इस तरह ट्रीट करते हैं कि जी लिमिटेड फॉर्म ऑफ गाइडेंस इज स्टिल कमिंग इन द टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस। एक बंदे को कोई डायरेक्शन दे देता है, काम एक बंदे से कराता है अल्लाह मियां सुब्हान अल्लाह, आप देखेंगे एक बंदे को चूज कर लेता है एंड देन दैट पर्सन फॉर्म्स अ टीम। और उसको बरकत साहब ने भी कहा कि ये जो मिस्टिक्स हैं यही चेंज आते हैं, सेंट्स हैं। तो अब चूंकि बिल गेट्स हमारा वो बन गया है रोल मॉडल, बिल गेट्स है, ये अपना एलन मस्क है जो उसने रॉकेट्स पे काम कर रहा है, दे आर वेरी नेसेसरी, हमें वो भी चाहिए, हमें ये जिक्र भी चाहिए। और इसके साथ फिर वो हम जो मोनास्टिक फिजिक्स क्रिएट हो रही है, मोनास्टिक फिजिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फिजिक्स, और वो हमारा या अल्लाह ताला ने पकड़ा हुआ है हमें माथे से। ये सारा जो रिसर्च हो रही है, प्रेजेंट रिसर्च हो रही है कि ये जो न्यूरॉन्स हैं इसमें माइक्रो ट्यूबल्स हैं, उसमें एक कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है। और वो कह रहा है, एक डेविड बोम बहुत बड़ा आइंस्टाइन का शागिर्द था, वो कहता है कि ये सिर्फ बार खुदा है, वो यहाँ तक अभी पहुंच गए हैं। और हमारे मैं आई एम द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस मूवमेंट इन पाकिस्तान कि हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्वांटम फिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी क्रिएट करनी। दबिस्तान में मैंने बड़ा काम किया, लम्स में मैं गया, सभी अनवर साहब से, नोबडी इज इंटरेस्टेड। वो कहते हैं जी हमारे तो बच्चों को पहले हमने ग्रेड्स अच्छे लेके देने हैं। तो मैंने हसनदाल कैडेट कॉलेज में जाके काम किया, वहाँ टेलीस्कोप्स लगाए, और मेरी कोशिश थी कि इकबाल की ये बुक को उधर पढ़ाया जाए कैडेट कॉलेज में। सो ये भी एक पॉइंट है हमारा कि इट्स अ वेरी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, जो उसमें इकबाल दूसरे अपने लेक्चर में कहते हैं नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस। नॉलेज इज, वो कहते हैं, उन्होंने काटा इसको, एक दफ़ा उर्दू तर्जमा किया था एक नज़ीर नियाजी ने, तो ही अपने हाथ से उन्होंने इकबाल ने कहा कि इल्म बिल हवास और इल्म बिल वही। उन्होंने नॉलेज को इल्म बिल हवास का और रिलीजियस एक्सपीरियंस को इल्म बिल वही। वो सेपरेट डिबेट है, वो करनी चाहिए हमें, कि वो तो एक हमें वो कादियानियों की वजह से उन्होंने बड़ा मिस यूज़ किया इसको, और आपको पता है कि वो अनफॉर्चुनेटली हमने वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज पे रिसर्च ही नहीं की। तो मेरी ये कोशिश है कि हम इकबाल, दबिस्तान इकबाल है, वहाँ पे मैंने लेक्चर भी करवाया था, खुद भी लेक्चर दिए थे, तो उधर अच्छे टॉप के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन करते हो और हम ये काम करें। अतर साहब मेरे साथ काम कर रहे थे, बोर है दुबई में, तो वी आर ऑल जस्ट ट्राइंग टू सेट अप अ सेंटर जिसमें हम सूफिया को बुलाएं। मेरे एक मुर्शिद है डॉक्टर अजहर वहीद, उनके साथ मैं काम करता हूँ। मुझे एक विजन आई थी, उसके बाद मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या हुआ। व्हेन आई वाज 57 years old, एक पूरी आयत आई, उसका मतलब भी इंग्लिश में आया, और फिर मैंने अबाउट बिफोर
رمضان سو رہا تھا میں. Then I was bewildered کہ یہ کیا ہوا. But then by chance I was talking to Dr. Timothy Winter. He's a professor. اس نے مجھے جواب دیا کہ those who can handle the heat of Quran will certainly be saved. کیونکہ اس میں ایک میسج تھا اس آیت کے ساتھ کہ those who will follow these verses will be saved from hellfire, and following these verses means صراط المستقیم. اب وہ اقبال اس کو یہ ڈیل کرتا ہے کہ ریولیشن ہے وہ ہم پہ بائنڈنگ ہے, مگر کسی کا جو کوئی دعویٰ ہے وہ تو دعویٰ ہے, اس کے حد تک اٹس ناٹ بائنڈنگ آن اینی ون, بٹ اس بندے کی گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ ابھی بھی اس کو بڑی, جیسے اقبال کی پوئٹری ساری دیکھیں جی, وہ بھی ایک کائنڈ آف ڈیوائن تھی نا جی, وہ بھی ایک طرح سے ڈیوائن تھی. ابن عربی کا بڑا کام ہے, ایک ابن شیخ الاکبر ابن عربی کا کام ہے. ہمارے وہابی بھائی اس کو سمجھ نہیں سکتے, بڑا انفارچونیٹ ہے. وہ کہتے ہیں جن کے پاس جن ہے موکل ہے, نہیں ایسی بات نہیں. اسپرچویلٹی از ویری اسٹرانگ, جس میں حضرت عبد القادر جیلانی تھے رحمۃ اللہ علیہ, اور اشفاق احمد صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ جی جب تک کوانٹم کی آپ سانس کو نہیں سمجھیں گے تو عبد القادر جیلانی کا یہ کال کیسے سمجھ آئے گا کہ جب محیط توحید کے مقام پہ پہنچتا ہے تو نہ توحید رہتی ہے نہ محیط رہتا ہے. اس میں وہ پھر آگے چل کے یونٹی آف بینگ, اور یہ جو جسے ہم کہتے ہیں وحدت الوجود, تھیوری آف ایوری تھنگ. تھیوری آف ایوری تھنگ جو ہے اب سائنٹسٹ اس کو بیس بنا رہے, اسپیس ٹائم میٹر اینڈ کانشیسنیس, دیٹ از دی سپر اسٹرکچر. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیر از این امپلیکیٹ آرڈر عالم غیب اینڈ دیر از این ایکسپلیکیٹ آرڈر عالم شہادہ. ادھر تک پہنچ گئے ہیں ویسٹ والے. ہمارے پاکستان میں کوئی کام ہی نہیں کر رہا اس پہ انفارچونیٹلی. اور اس پہ میں نے کوشش کی ہے کہ ہم کوئی سینٹر بنائیں ہر سٹی میں, سینٹر فار ایکسیلنس آن کوانٹم فزکس اینڈ اسپرچویلٹی. یہ میرا ٹاپک بھی ہے آج کا, فزکس کا. اور ماشاءاللہ میں نے کوٹا میں اللہ کا شکر ہے بڑا ڈیفینس کا بھی کام کیا تھا. I won't go into the details, مگر ڈاکٹر صاحب کا بڑا کام تھا, ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا تھا, انہوں نے تو شروع کیا تھا, ان کا بڑا کام تھا. اسی طرح گورنمنٹ کالج کے پروفیسر تھے رفیع محمد چودھری, ان کو قائد اعظم نے بلایا تھا, یہاں انہوں نے ہائی ٹینشن لیبارٹری بنائی تھی گورنمنٹ کالج بالکل سیکریٹریٹ کے سامنے. وہ وہاں سے میں نے نیوکلیئر فزکس میں کیا تھا. میرا ایکسپیریمنٹ تھا اینگولر ڈسٹریبیوشن آف فشن فریگمنٹس by the use of surface barrier detectors, and وہ ہمارے پاس ایک مشین تھی 1.2 MeV کی, کاکرافٹ والٹن جنریٹر. تو وہ رفیع چودھری صاحب کا بڑا کام تھا. ان کی وجہ سے گورنمنٹ کالج سے سب لوگ جو اسپارکو میں گئے, اس میں اٹامک انرجی میں گئے, کوٹا میں گئے, they were all trained, mostly they were trained from there. and سمر مبارک مان صاحب ہیں, اور اس طرح ہمارے ساتھ سینئر سائنٹسٹ جو ہم تو جونیئر تھے نا جی, 26 ایئرس کے ایج میں گئے. there were 2 tiers, there was a top most tier and then we were the young people. اور پھر ہم لوگوں میں سے لوگ باہر گئے پی ایچ ڈی. میں I went abroad in 95. I was a senior scientific officer there and been in America for 25 years. but وہ کتابیں جو آپ کے دل میں رہ جاتی ہیں جی, وہ سر بالکل آپ کو they bring you back to the same جو میں نے پڑھا تھا عنایت اللہ خان مشرقی کی. he was a top most scientist and at the age of 19 19 سال کی عمر میں اس نے ایک بندہ آیا تھا سر جیمز جی, سائنٹسٹ ان کیمبرج. وہ بائبل ہاتھ میں پکڑی اور چھتری لے کے وہ آ رہا تھا. تو اس کی یہ اسمارٹ آدمی تھے, انہوں نے کہا جی آپ اللہ کو بلیو کرتے ہیں. وہ اس سے نکلتا تھا گاڈ کو اپنا چرچ سے. تو اس نے کہا تم سنڈے کو آنا, میں تمہیں بتاؤں. then he explained to him the intricacies of the world and universe. اور پھر جب عنایت اللہ نے عربی پڑھی اور یہ آیتیں پڑھی کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے عالمون ڈرتے ہیں, تو بڑا حیران ہوا. اور وہ اس کے جو آپ کانٹیکٹ میں دیکھیں کہ وہ ماؤنٹنس میں جیولوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں, رنگوں کو دیکھتے ہیں, انسانوں کی زبانوں کو دیکھتے ہیں. دیر از سو مچ نالج ان قرآن کی. یہ انفارچونیٹلی ہم نے اپنے, میں گورنمنٹ کالج میں گیا, probably I was the first one کہ ابھی بھی میرے تھیسس میں وہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں, یہ جو انا فی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار in the creation of the heavens and earth and the alternation of nights and day. اب اس میں برمنگھم میں بڑا کام ہوا alternation of night and day میں. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک فوٹون ہے وہ چلتا ہے سورج سے, اور جیسے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں وہ ایک سے جگہ یہ اور بھی جگہ چلے جاتے ہیں. وہ فوٹون کی ایک پراپرٹی ہے سپر پوزیشن کوانٹم فزکس میں, وہ کئی جگہ پہ سے جاتا ہے, اور جب وہ پودے میں آتا ہے وہ اس کو
دیکھتا ہے کہ کون سی شارٹیسٹ پاتھ ہے کہ وہ سیل میں جائے اور سیل میں فوٹو سنتھسس پیدا کرے اور ٹائم نہ ویسٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت 31:20 اللہ تعالیٰ سبحانہ says کہ we have made subservient all the forces of the nature and we have and they should think about me also. اللہ تعالیٰ اپنی کہہ رہے کہ with knowledge, علم, ہدایت and کتاب منیر. تو ہدایت کا ہر قرآن میں کوئی لفظ دوبارہ نہیں آتا تو اس کی ہدایت کو دیکھنا پڑے گا. پرابیبلی اٹس انر ایکسپیرینس جو کہ مرشد کے ساتھ طے ہوتا ہے. اور اقبال کے مرشد رومی تھے. وی آل نو دیٹ اقبال کے جو مرشد تھے. سو اٹس اے ویری وائبل پاتھ. اس پہ بڑا اچھا انہوں نے فرسٹ چیپٹر لکھا ہے, نالج اینڈ ریلیجیس ایکسپیرینس. پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جو انٹلیکٹ ہے وہ بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ بھی ایک ریلیجیس یعنی روٹ ایک ہے. اس کو کانٹ نے بڑا یعنی اس پہ اعتراض کیا تھا ڈاگما پہ کرسچن اس میں. تو یہ ایک پوائنٹ ہے. یہ ضرور کتاب پڑھیں. جو بھی آپ میری بات سن رہے ہیں, ہاؤ مینی پیپل آئی ڈونٹ نو, بٹ یو مسٹ ریڈ دس بک دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام بائی علامہ اقبال. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بھی بھیج دوں گا کہ مسٹک کیا ہے اور مسٹک کا جو اس پہ جو کوئی چیز آتی ہے وہ ہسٹری میں بڑی پروون ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ڈیولپ ہوا تھا. ووکیبلریز بھی اس کی بعد میں آئی تھیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب ان کو یہ آیتیں آئی تھیں نا جی رات کو جو میں نے آپ کی ذکر کیا ہے, ہی ویپڈ دا ہول نائٹ. وہ روتے رہے ساری رات. ان کی داڑھی بھیگ گئی, مسلح بھیگ گیا. حضرت عائشہ سے انہوں نے رضی اللہ عنہ سے پرمیشن لی اور صبح حضرت بلال آئے تو انہوں نے کہا آپ اتنے بڑے, آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنی اہمیت کی آیتیں آئی ہیں, مجھے افسوس ہے, خوشی بھی ہے کہ اتنی اہمیت کی, مگر افسوس یہ ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں گے اور غور نہیں کریں گے. اور وہی ہمارا ہوا مڈل سینچریز میں. آپ کو پتہ ہے ایوروز نے ابن رشد نے کام کیا تھا. ہمیں ان کی کتابیں لانے کی بڑی ضرورت ہے ہمارے اسکولوں میں. اور میں تو ڈاکٹر سعادت صاحب سے بھی سجیسٹ کیا تھا کہ ہر لائبریری میں اقبال کا ایک سیکشن ہونا چاہیے. اس میں اس کی تصویریں ہونا چاہیے, اس کی شاعری, بڑا کونا سا جو بچہ آئے اس کے سامنے اقبال پہ اس کی نظر پڑے اور وہ اس کو سمجھے کہ اقبال کون تھے اور انہوں نے کیا اتنا بڑا کام کیا. انفارچونیٹلی اقبال کو تو آپ نے مائنس کر دیا اس کی. ایسا ایسا میرا خیال ہے, میں تو باہر ہوں 25 سال سے, آپ نے اس کا ڈے تو بھی مناتے ہیں مگر کچھ انہوں نے اس پہ قدغن لگائی ہیں اس کی چیزوں پہ. اور ایک اور بات ہے, دیکھیں جی ہمارے یہاں ایک علامہ اسد تھے. اقبال نے ان کو کہا کہ بھائی یہ ایک بات ہے, وہ پہلے تھے دبئی سعودی عربیہ میں, بٹ ہی wasn't satisfied with the Saudi thought. سعودی تھاٹ بہت اچھی ہے. میں نے عبد الوہاب رحمۃ اللہ کی کتابیں بھی پڑھی ہے, ان کی جو توحید ہے وہ بھی پڑھی ہے. ماشاءاللہ ان کا بڑا ہے وہ, کیونکہ یہ صوفی بھی کئی جگہ نا وہ کر جاتے ہیں, سجدے کر جاتے ہیں, which is wrong. اور مگر وہ پھر وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے, وہ کشمیر آئے علامہ اسد, لیوپولڈ وائس, اور بعد میں وہ پھر اقبال کو ملے. اقبال told him to that we are creating a nation, so you should stay here, stick here, یہاں سے نہ جائیں آپ. اور وہ انہوں نے پھر جب قائد اعظم نے ان کو ٹاسک دیا 47 میں کہ تم ریکنسٹرکشن کا ڈپارٹمنٹ بناؤ, and he worked there for 3-4 years. پھر ان کو باہر یونائٹڈ نیشن میں بھیج دیا تھا. علامہ اسد ان کا نام تھا. اور ان کی کنورشن بھی بڑی حیران کن ہے. وہ 22 سال کے تھے, آسٹریا میں کسی ٹرین میں جا رہے تھے تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ یہ بڑے پریشان ہیں, امیر ہیں, فرسٹ کلاس میں, لیکن he came back home اور اتفاق سے قرآن کھلا ہوا تھا. قرآن میں لکھا تھا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یعنی you are after money and then you lose your until you reach your graves. تو اس میں ہمیں مل کے یہ ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو, ہمارا جو خواب تھا اقبال کا اس کو دوبارہ اجاگر کریں. اینڈ وی شوڈ ایسک آور صوفی بردرز کہ بھائی اپنا ٹائم وہ فریزولوجی کو چینج کرو. جو فریزولوجی اور ووکیبلری آپ یوز کریں آؤٹ موڈڈ, اٹس ویری اولڈ. سو آپ اس کو تھوڑا سا نئے جنریشن کے لیے جو نیا دیکھیں جی. میں کپل آف ایئرز اگو مجھے اللہ پہ ڈاؤٹ بھی تھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, مطلب میں مجھے کوئی موزہ دکھا, یقین کریں اگلے دن, یقین کریں آپ اگلے دن میری گاڑی گھومی, میرے بچے بیٹھے ہوئے تھے. سو اٹس اے ویری پرسنل ایکسپیرینس. اس کو کہتے ہیں ہمارے رفیق اختر صاحب ہیں کہ یہ دعویٰ ہے مگر انکار جھوٹا ہے. اگر میں کہوں جی ہوا نہیں ہے میرے ساتھ جھوٹا ہے, اگر میں دعویٰ کروں تو یہ دعویٰ ہے. تو یہ ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے, اٹ ہیز دا پوٹینشیل, بٹ پیپل ڈونٹ. ابھی یہ جو اشفاق صاحب ہے, اشفاق احمد, یہ کہتے ہیں میں اٹلی میں کرتا تھا انگریزوں اٹیلین کے ساتھ کام, تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی یہ نالج ہے اور ہم اس کو توجہ نہیں دیتے, بٹ یو ایسٹرنز, یو پیپل فرام ایسٹ آئی مین پاکستان, انڈیا اور بدھسٹ, یہ ان کو بہت اچھی اسٹڈی کرتے ہیں. اور آپ
لوگ اگر غالب کا یہ شعر سمجھ آئیں گے کہ اصل شہود و شاہد مشہود ایک ہے تو یو ول سالو اے لاٹ آف پرابلم. اس کو جو یونٹی آف بینگ ہے. اچھا اس میں ایک اور بات ہے اقبال کی. اقبال کہتے ہیں کہ قطرہ دریا میں بن کے ختم نہیں ہو جاتا. وہ ان کا صوفیوں سے بڑا جھگڑا تھا. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پہلے حافظ اور سعدی کو کرٹیسائز کیا اور میری اقبال صاحب صاحب سے بات ہو رہی تھی تو کہتے ہیں انہوں نے سارے خود ہی بھی انڈر پریشر لکھی تھی, دکھائی گئی تھی ان سے, اور ان کے والد نے پھر ان کو ڈانٹا بھی تھا کہ تم کیوں ان کو برا بلا کہتے ہو. ان کا یہ تھا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ سینگ. ہم پڑھے میں جی کوئی یہ چیز نظر آ گئی جیسے میں اب دعوے کر رہا ہوں. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. بیکمنگ سم تھنگ. وین یو بیکم سم تھنگ دین آپ کی ایک حدیث ہے کہ وہ احسان کہ ایک تو اللہ کو آپ ایسے دیکھیں گے جیسے وہ نماز میں بھی کہ وہ آپ کے سامنے نہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ حدیث جبرائیل ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ بنتے ہیں, آنکھیں بنتی ہیں جیسے بھی. اور اس میں پھر بڑی ڈیٹیل ہے. ٹائٹس بکٹ کی کتاب پڑھے, بکٹ کی عبد الکریم جیلی پہ انہوں نے لکھی ہے رحمۃ اللہ پہ, انسان کامل. تو کیسے اللہ تعالیٰ اپنی جو تصرف ہے آپ کی اس کی پاور آپ کو کچھ مل جاتی ہیں, علماء کو نہیں ملتی. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. تو ہم کوشش کریں کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں کسی طریقے سے. جی 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 ارشد صاحب نے کہا آپ نے. جی السلام علیکم سر. آئی تھنک ہم لوگ تھوڑا ٹائم جو ہے وہ کافی اوور ہونے جا رہا ہے, تو آپ تھوڑا سا 5 منٹ اور کر کے کائنڈلی اپنا ٹاپک کلوز کر دیجیے. آپ سمرائز کیجیے اور پھر اس کو کلوز کرنے کی کوشش کیجیے. تھینک یو. جی جی بالکل. اور اس میں ایک اور جو چیز علامہ صاحب نے ریز کی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ سقراط نے سوکریٹس جی مجھے کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ کنٹینیو کریں. دیگر اب آپ کو میں کہوں گا کہ اپنا مائکرو فون امیڈیٹلی کلوز رکھیں پلیز. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے جی کہ وہ علامہ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو سقراط تھے, سوکریٹس, پلیٹو, دے ڈسپائٹ سینس پرسیپشن, کہ ان کا زور جو تھا وہ اس پہ نہیں تھا جو کہ ہمارا قرآن کا میتھڈ ہے کہ امپیریکل اسٹڈی کرو. اور وی ور فاؤنڈرز آف دی امپیریکل میتھڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ گریکس نے ہمیں فائدہ بھی پہنچایا مگر زیادہ نقصان اس طرح ہوا کہ گریکس نے ہمیں وکیبلریز اپنی دے دی, سائنٹیا, سائنس. ہمیں وہ وکیبلری جو قرآن کی ہیں ان کو واپس لے کے آنا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ٹائسن ہے ایک سائنٹسٹ امریکہ میں, ان کے آبزرویٹری کے ہیڈ ہیں, ان کو ساتھ بھی میری گفتگو ہوتی رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب مسلمان عروج پہ تھے تو ان کے پاس نیمنگ رائٹس تھے, جو کہ پھر ایسا ایک وقت تھا کہ 60% آف دا نیمز آف دا اسٹارز واز عربک. اور پھر جو بھی کریٹ کرتا ہے جی نالج, دے آر دی ونز ہو نیم تھنگس. جیسے اب ہمارے بعد میں آپ پیریوڈک ٹیبل آپ سائنس کے پڑھے ہوئے ہیں, اس میں آئنسٹائنیم اور فرمیم جو انہوں نے ایجاد کیا. تو وہ کہتے ہیں, اور اس کو ڈاکٹر علی شریعتی ایرانین علی شریعتی وہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی وکیبلری تفکرون, تدبرون, متقین, اول الالباب, اول الابصار, یہ جو وکیبلریز ہے ہمارے کسی بچے کو پوچھے میٹرک کے جی اول الالباب کو کسی کو نہیں پتا. اور اس میں جو لوپ ہے نا جی, اس کو ایڈورڈ ولیم لین کی بڑی اچھی ڈکشنری تھی, اینڈ آف 18th century he wrote that. وہ کہتے ہیں کہ لوپ جو ہے اٹ از اے کرنل, the core, the heart of everything. اور یہ جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ بڑی چیزیں انٹیوشنلی دیتے ہیں. اور اس میں وہ آپ نے دیکھا کہ تھامس آرنلڈ نے بھی یہ کہا کہ عربک میں کیوں قرآن آیا کہ اس کی بڑی وکیبلری بہت زیادہ بڑی ہے. ایک لفظ ہے مجادلہ, جدل, جس کو ڈائلیکٹیکل ہم کہتے ہیں, اس کے 15 جگہ اس نے ایڈورڈ ولیم لین نے اس کو ڈیفائن کیا کہ اگر وہ بندہ تھوڑا سا اونچا بول رہا ہے تو وہ کیا اس کا مجادلہ کس طرح کا ہے, کوئی تھوڑا سا نارمل بول رہا ہے تو لاجیکلی وہ بات کر رہا ہے. تو یہ عربک میں ہی آ سکتا تھا قرآن, یہ آبزرو کیا تھامس آرنلڈ نے. تو یہ بس میرا یہ کوئی اس طرح کہ ہماری 500 سال سے وہ کہتے ہیں اقبال کہ ہم نے کوئی اچھا وہ نہیں. اچھا عنایت اللہ مشرقی سے ہوتے نا, وہ اسپرچولیٹی پہ نہیں زیادہ زور دیتے تھے. وہ کہتے تھے, اور اقبال نے بھی کہا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ سینگ, اٹس اباؤٹ بیکمنگ. تو قطرہ کیا کہتے ہیں کلزم میں جا کے مل جاتے ہیں. عام صوفی جو یہ کہتے ہیں کہ جی گیٹ لاس, فنا ہو جاؤ, فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ. وہ کہتے ہیں اقبال کہ دس از فیٹلزم, تقدیر ہے. نیشن کی تقدیر خود بتائیں. برگر صاحب نے بھی یہ کہا ہے, ٹو موریلٹیز
on two sources of morality and religion. اس میں پیج 27 پہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصل میں چینجز آتی ہیں یہ صوفیہ لے کے آتے ہیں, سینٹس لے کے آتے ہیں. تو یہ پوائنٹ ہو گیا. اور باقی میں اس میں لیڈرشپ پہ سوری میں کوئی بات نہیں کر سکا. لیڈرشپ از ویری امپورٹنٹ ہمارے میں. اس میں یہ ایڈ کر دوں گا لیڈرشپ میں باہر کے پی ایچ ڈیز بھی ہوں, لوکل سے بھی آپ ضرور بات کریں. ہم لوکلس کو اگنور کر دیتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. اب بلوچستان کی جیسے ارشد صاحب بات کرتے ہیں, وی شوڈ انگیج آل دا بلوچ انٹلیکچوئلس, پٹھان انٹلیکچوئل, ان کی جو لوکل ہے ان کی شاعری, ان کا کلچر, دیٹ وی شوڈ امپروو اینڈ ورک آن دیٹ سو دیٹ ہمارے جو جی اگر کچھ دوسرے پارٹیسپینٹس ارشد بھائی اور دوسرے بات کریں اور پھر آپ دوبارہ کنکلوڈ کریں وتھ ایسپیکٹ ٹو دا لیڈرشپ, تو دیٹ وڈ بی بینیفیشل. ٹھیک ہے جی. جی, اور ٹو جنید بھائی اینڈ نیکسٹ ارشد صاحب ول کنٹینیو. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ بہت اچھے پیرائے میں ڈاکٹر محمد عمران خان صاحب نے سائنس اور قرآن کے حوالے سے فزکس, قرآن اور اسپیچولیٹی کی بات کی, اور ماشاء اللہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی, اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بات کی, جو کہ واقعہ معراج بھی اس چیز کو پروو کرتا ہے. اور بعد میں لوگوں نے کیا کہ جب ہم 1 ارب 8 کروڑ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتے ہیں تو ہر چیز رہ جاتی ہے, ٹائم ڈائلیشن ہوتا ہے, لینتھ کانٹریکشن ہوتی ہے, ٹائم ڈائلیشن ہوتی ہے, والیوم کنٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو یہی ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء معراج کا واقعہ ہوا تو ساتھ میں ان کے کنڈی ہل رہی تھی, لوٹے کا پانی جو ہے جس سے وضو کیا وہ بہہ رہا تھا, اسی طرح بہتا چلا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی سالوں کا, کئی ہزار سالوں کا جو ٹریولنگ تھی, ان تمام چیزوں کو کر کے واپس قرآن پہ تشریف لے آئے. وجہ یہ تھی کہ ان کو ٹریولنگ اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے کے ذریعے, اپنے کرامات کے ذریعے اٹھا کے جو جس اسپیڈ سے پہنچایا, جس کے لیے اس ٹریولنگ سے پہلے ان کے سمجھ لیں اوپن ہارٹ سرجری کی گئی, ان کے دل کو مضبوط کیا گیا. جس طرح کہ ہم ایک ایئر فورس میں لے کے جاتے ہیں, ایک پائلٹ کو ٹرین کر دے جاتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی پوری طریقے سے ٹریننگ ہوتی ہے, اسے ایک چرخی میں بٹھا کے چلایا جاتا ہے. بہرحال بہت اچھا, بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہم بہت سے انگیز باتیں کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم اگلے سیشنز میں, مطلب سیشن 1, سیشن 2, سیشن 3 میں بھی کر سکتے ہیں, اور بہت فائدہ مند رہے گا. یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جو اکثر میں جس وقت پاکستان میں فزکس پڑھا رہا ہوتا تھا تو میں اکثر و بیشتر شیخ سعدی کا ایک شعر کہا کرتا تھا کہ اوروں کو تو کیمیا طبیعت چاہیے, اوروں کو تو کیمیا طبیعت چاہیے, ہم کو تو صرف کشف و کرامات چاہیے. جا کر خلا میں کیوں کر رکھیں عمر کا حساب, جا کر خلا میں کیوں کر رکھیں عمر کا حساب, ہم کو تو صرف کشف کرامات چاہیے. یعنی اسی شعر کے ساتھ میں ارشد نعیم چودھری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز مائکروفون پہ آئیں. تھینک یو. اور اس کے بعد میں کیو این او کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر عمران صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ قرآن, سائنس اور صوفیزم کیا ہے اور کس طرح سے انٹریکٹ کریں اور کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں. اور دراصل جب تک کسی معاشرے کی تشکیل مورل ویلیوز پہ نہ ہو تو وہ معاشرہ ہماری طرح نظر آتا ہے جس طرح آج کل ہمارے پاکستان کا حال ہے. وہ یہ ہر معاشرے کا ہوتا ہے جو جن کی مورل ویلیوز نہیں ہوتی. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا جو ماضی ہے بڑا رسپیکٹیبل ماضی ہے, اور ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ورثہ ہے وہ انتہائی شاندار ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس چیز کو نہ محسوس کیا اور نہ اس کو اس نے پروموٹ کیا. بہرحال دیر آئے درست ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا ہے اس طرف سوچنے کا, ہمیں اس راستے پہ لگا دیا ہے, تو ہم اپنی تمام ایفرٹ لگا دیں گے. محنت ہماری ہے, کامیابی اللہ کی ہے. لڑائی ہم نے لڑنی ہے, فتح اللہ کی ہوگی انشاءاللہ. تو میں جو ہمارا جو فوکس ہے ہمارا لیڈرشپ گرومنگ کے, لیڈر کو تو ہم نے بڑا ڈسکس کیا, اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وہی ایک ہستی ہے جو ہمیں دنیا مافیا یا دنیا کے تمام علوم اور تمام مسائل کا حل اسی کے پاس ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پاس خلفاء راشدین کی تاریخ ہے, اور ان کے جو مشیر تھے ان کی تاریخ ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا دور اتنا پرتشدد اور پراشوب دور کیوں رہا, تو انہوں نے حضرت علی نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر اور ان کے مشیر تھے, آپ لوگ ہمارے مشیر ہو. تو مقصد یہ ہے کہ لیڈر کا سامنے آ جانا یا
प्रेसिडेंट बन जाना या किसी मरतबे पे पहुंच जाना, दैट इज नॉट इनफ। असल चीज होती है वो किन लोगों को अपने साथ लेके चलता है, वो लोग तारीख तय करते हैं। और वो एक ऐसा तबका है, गुमनाम तबका होता है वो, जो सामने कभी भी नजर नहीं आया है, लेकिन उनके काम सामने आते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ कि हमारे जो हुक्मरान माजी में आए, उन्होंने कभी भी अपने मुशावरत के लिए अहल लोगों को नहीं चुना, बल्कि उन्होंने उन लोगों को चुना जो उनके लंगोटिए यार थे, या जो जिन्होंने उनको जेल में मदद की है या किसी और काम में हेल्प आउट किया है। तो एहसान मंदी के चक्कर में हमारी लीडरशिप रही है हमेशा। तो हमने उस यूटोपिया से बाहर निकलना है, अपने लोगों को बताना है कि लीडर क्या होता है। असल में लीडर कौम की तर्जुमानी करता है, उनके जज्बात एहसासात, लेकिन उनकी ख्वाहिशात के लिए वो काम नहीं करता, उनकी ज़रूरियात के लिए काम करता है। और मुशीरान जो होते हैं वो एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे अगर अच्छे मुशीर होंगे तो हमारा जो रहनुमा होगा वो अच्छे काम करेगा। अगर हमारा रहनुमा कहीं गलत काम कर रहा है तो ये समझ लीजिए कि उसके साथ उसके मुशीर जो हैं वो चापलूस हैं या कैजुअलिस्ट टाइप के लोग हैं या मुफाद परस्त लोग, जो अपने रहनुमा जो लीडर को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस या उसको मुशावरत नहीं दे रहे। हालिया तारीख इंशाल्लाह ये बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो फोकस होना चाहिए, जैसा उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था कि जो मुशावरत वाले लोग होते हैं या मुशीरान जो होते हैं, उनमें 5 खुसूसियत का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, इंसाफ की राह दिखाने वाले हों। अपना जो उनका लीडर है उसको इंसाफ की राह से भटकने ना दें, नेकी के कामों में उसकी मदद करें। अगर वो कहीं बुराई का काम करने लगे तो उसको रोकें, उससे उस शख्स की जरूरत और हाजत उस वक्त तक मतलब दूसरों तक पहुंचाए, या क्योंकि उनका ताल्लुक आवाम से होता है तो वो आवाम की जो जरूरियात हैं उनकी जरूरियात को हुक्मरान तक पहुंचाए कि जनाब हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने उनकी जरूरियात को पूरा करना है, उनकी ख्वाहिशात को नहीं पूरा करना। तो फिर जब आप अपनी जरूरियात उनके जरिए उस तक पहुंचे तो वो अपने फैसले ले लेता है। फिर एक और खूबी जो है कि किसी की ग़ीबत ना करें, और ये वो अमल है जो हमारी कौम बड़ी रग़बत से करती है। हमें इसके ऊपर मुशावरत में इन चीज़ों के ऊपर बड़ा ज़रूरी कि मैं किसी की खामखा की ग़ीबत करूं या किसी से दिल शिकनी करूं या किसी के साथ खामखा अपनी अदावतें निकालूं। तो एक खूबी यह हो कि वो ग़ीबत ना करें। फिर उस तरफ से उम्मत के जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको वो रास्ता दिखाएं, या अपने जो लीडर है उसको वो रास्ता बताएं कि उम्मत के ये अमानतदार जो लोग हैं, जो अमीन हैं, मुआशरे में जिनका एक मकाम है, उनको सामने लेके आए। तो जब तक आपके पास अच्छे मुशीर नहीं होंगे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप खुद भले जितने मर्जी अच्छे हों, लेकिन अगर आपकी टीम में अच्छे लोग नहीं शामिल तो आपका विजन, आपका कैरेक्टर, पर्सनल कैरेक्टर भले आपका जैसा भी हो, लेकिन आपको लीड या रूल जो है वो आपके दो साहब करते हैं, जिसे हम किचन कैबिनेट कहते हैं। तो हमने अपनी किचन कैबिनेट को, जो अक्लमंद हुक्मरान होते हैं वो हमेशा जो अपने लंगोटी यार होते हैं उनको कभी भी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनाते, उनकी यारी दोस्ती सेपरेट रखते हैं, लेकिन नए मुशीर नए लोगों को तकर्रुर करते हैं इखलाकी बुनियादों के ऊपर। तो हमने अपने जब भी कोई लीडरशिप रोल में आते हैं तो हमने ये लोगों को बताना है कि आप अपने वो दोस्त मुंतखब करें जो आपको बुराई से रोकें, जो आपको ग़ीबत से रोकें, जो आपको बददियानती से रोकें, जो आपको जो भी इखलाकी बुराइयां उनसे रोकें। तब जाके कोई मुल्क तरक्की करता है। जब तक हम अपने तमाम इदारों को इखलाकी बुनियादों पे नए सिरे से इस्टेब्लिश नहीं करते तो हमारा मुल्क मतलब सही रास्ते पे खड़ा नहीं होगा। तो बस मैं अपनी बात को यहीं तक रखता हूँ। अब मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि वो अपनी बात करें। डॉक्टर साहब के जो मकाला या जो उनकी डिस्कशन है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है वो सब उनको करें। ओवर टू जुनैद। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे अल्फाज में शरीफ चौधरी साहब ने बयान किया, ख़ासकर मुशीर के बारे में कि मुशीर का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम मैं इरशाद महमूद साहब को से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लें और फिर उसके बाद हम Q&A की तरफ आते हैं। अब तमाम अहबाब से मेरी गुजारिश है कि अपने सवालात नोट करके रखें ताकि अरशद नईम चौधरी साहब और हमारे मेंटोर आज के जो डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान साहब हैं आपके सवालात के जवाब देंगे। फिर आखिर में आखिरी इख्तितामिया कलमात के साथ मैं दोबारा मोहम्मद इमरान साहब को जो है ना रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ। तो
2 मिनट के लिए इरशाद महमूद साहब, काइंडली ओवर द माइक। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हुई इमरान साहब को सुनकर। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक भी था कि कुरान, फिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी। मुझे भी कुछ यकीनन कुछ ना कुछ इसका इल्हाम हुआ है, कुछ ना कुछ आया है। जब भी 800-900 आर्टिकल अब तक लिख चुके हैं और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कोई 100 के करीब आर्टिकल्स हैं, और उसका मैं बाद में आपको शेयर करूंगा। ग्लोबल एंथम चेंज आवर वर्ल्ड, ये एक बहुत ही ब्रीफ समरी है जिसमें मैंने बताया कैसे हम ग्लोबल दुनिया सही कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे कई लोग टोकते थे कि भाई तुम ग्लोबल बात करते हो, तुम कहीं एक खित्ता एक छोटा सा लेके कर दो। तो एक दिन मैंने उनसे यही कहा, अच्छा मैं तो हूँ कनाडा में, लेकिन जब उनसे मैंने बात की, अच्छा ठीक है, मुझे इजाजत दो कि मैं अनलिमिटेड वर्चुअल गोल्ड एक नई करेंसी बनाता हूँ और मैं पाकिस्तान को ठीक करता हूँ। तो उसमें से फौरन एक शख्स ने कहा नो। तो मैंने कहा अच्छा अब तुमको समझ में आ गया कि ग्लोबल सही होगा, लोकल नहीं हो सकता है। जो मेरा आइडिया है जो है उसको बाद में आप लोग देखिएगा। और उसमें मैंने कॉन्सेप्ट रखा है कि अल्लाह ताला के खजाने लामहदूद हैं, और अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं, तो वहाँ से आया अनलिमिटेड वर्चुअल गोल्ड, क्योंकि गोल्ड करेंसी और सिल्वर कुरान में करेंसी का जिक्र है, गोल्ड वहाँ से वो लिया है मैंने। फिर उसके बाद जो है उसके जरिए से जब एक बार आप इस्टेब्लिश कर ले, और प्रोग्रामिंग के जरिए आप उसको कर सकते हैं कि एक कांस्टेंट, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं। आमतौर पे अकाउंट में क्या होता है कि पैसे ड्रॉ हो रहे हैं या आ रहे हैं, इसमें आप एक कांस्टेंट ले लेंगे प्रोग्रामिंग में, तो वो आप क्योंकि ओरेकल में 38 डिजिट तक, यानी कि मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स, आप एक डॉलर्स होता है उसको आप गोल्ड में कर ले, ग्राम ऑफ गोल्ड, और वो आप अगर अनलिमिटेड बना ले, वो कांस्टेंट बना ले, तो वो कभी डिक्रीज नहीं होगा। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया ग्लोबल का। वहां से फिर हम कैसे सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो फिर कभी इंशाल्लाह ऐसा डिस्कस करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज इमरान साहब को सुन के, स्पिरिचुअलिटी में भी, कि मुझे भी कुछ इल्हाम आए थे। मैंने भी एक ख्वाब देखे थे कि भाई ये कोई 95 में ग़ालिबन मैं पाकिस्तान में था या कनाडा आ गया, तो उस वक्त के हर तरफ मुसलमानों को मारा जा रहा है, हर तरफ तबाही हो रही है। फिर उसके बाद जब मैंने अल्लाह अकबर के नारा लगाया तो जितने शैतान थे वो छिपकली बन गए। फिर उसके बाद मैं एक एक को पीछे दौड़ के सबको मारा, कोई छिपकली बच नहीं पाई। तो ये एक ख्वाब था। दूसरा ख्वाब मैंने देखा था उसी दौरान कुछ आगे पीछे, कि मैं हज का खुतबा दे रहा हूँ, अरबी में देते इंग्लिश में, फिर उर्दू में शुरू हो गया। तो अब मैं उसको इंटरप्रेट ऐसे करता हूँ। आज जो 800-900 आर्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, वेबसाइट पे हैं, तो ये उसी का कुछ है, यही एक है जो मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ। और स्पेशलिटी और जिसमें जो एक्सपर्ट है वो लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो माइक बैक टू जुनैद। थैंक यू वेरी मच इरशाद महमूद साहब, एक फिजिस्ट और कनाडा में ग्लोबलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने कुछ मेहमानान गिरामी का हैंड रेज हुआ देखा है, लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि मेरे को होस्ट आमिर सईद साहब ने भी हैंड रेज किया है, तो आई एम सॉरी अकील साहब और ज़ुबैर साहब। मैं पहले आमिर सईद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो माइक्रोफोन पे आएँ और अपनी बात करें। मीनवाइल मैं तमाम दोस्त साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने क्वेश्चंस रेडी रखें ताकि हम आंसर्स दे सकें। डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर लें, क्योंकि आपका फ़ोन म्यूट हो गया, तो जब आप जवाब देना चाहेंगे तो आप जवाब दे सकेंगे। माइक इज़ ओवर टू आमिर सईद भाई। थैंक यू वेरी मच जुनैद सर। बड़ी डिटेल्स रूहानियत और सूफीज़्म और कुरान का मैसेज के बारे में बात की। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर वो भी वक्त फारिग तो लीडरशिप के हवाले से भी अगले सेशन। एक तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरा हमारा इंटरैक्टिव फोरम है, हम ये चाहते हैं कि सब पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा लें और सब पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ बोलने का मौका दिया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम फॉर्मेट को कुछ इस तरह से रखें कि सिर्फ इब्तिदा में हमारे गेस्ट स्पीकर और हमारे जो CEO हैं इस फोरम के, वो कुछ मुख्तसर बात करें और फिर साथियों को इन्वॉल्व करें, अपने पार्टिसिपेंट्स को, एंड देन लेटर ऑन गेस्ट स्पीकर फिर इसको कंक्लूड करें। दिस इज जस्ट अ सजेशन। थैंक यू। ओवर टू जुनैद साहब।
تھینک یو ویری مچ عامر سعید صاحب. میں بلا تاخیر ریکویسٹ کروں گا عقیل احمد سے کچھ کوشچنس لے لیتے ہیں پھر ہم دوبارہ جائیں گے. اور عقیل احمد صاحب کائنڈلی اپنا اسپیکر آن کریں, مائک بات کریں. تھینک یو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہو سکے تو آپ اپنا کیمرہ آن کر لیں تاکہ اچھی ویژولیٹی رہے گی. سر فار دا کیمرہ آئی ایم ویری سوری کیونکہ لائٹ یہاں پہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو سر دل کی اتھا گہرائیوں سے ڈاکٹر عمران خان صاحب کو میری طرف سے سلام قبول ہو. جی وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا آپ نے مختلف حوالوں سے اور اسپریچولیٹی کو اور دیگر موضوعات کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کمبائنڈ کر کے ان کو آپ نے ہم تک پہنچایا اور بہت سارے ویژن بھی کلیئر ہوئے. اور ایک بات یہ ہے کہ جو آپ کے تمام میں نے سنا ہے ماشاءاللہ سائنسز اور ریلیجس کے اوپر, تو ہم تو بہت اس حوالے سے لو لیول پہ ہیں اور سوال بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم سوال بھی وہ کر پائیں گے یا نہیں. البتہ مجھے ایک مووی تھی ایمپائر آف اسلام کے نام سے, اس مووی میں یہی تھا کہ جب مسلمانوں کا بغداد اور بصرہ کے درسگاہوں کے جو دنیا جہاں علم حاصل کرنے جاتی تھی وہاں پہ کمر ٹوٹنے کی وجہ یہی تھی کہ جب تو شیعہ اور میں سنی کے فرقوں نے جنم لیا اور جو ڈارک ایجز سے یورپین لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے تو انہوں نے اس کو ٹھیک ٹھاک ایکسپلائٹ کیا, اور ایک تو وہ علم کی پیاس بجھانے آتے تھے سب کانٹیننٹ سے بھی اور دوسرے یورپین کنٹری سے بھی. تو یہی بات وہاں پہ جب دونوں فرقہ واریت شروع ہوئی تو ایکسپلائٹیشن بھی ہوئی, کیونکہ نیچرلی دے آر دا اینیمیز آف اسلام. In the spirit of Quran, they are declared as our enemies. So they did their job while getting education. تو یہ ہمیں نقصان ہوا, تو اس نقصان کا ہمیں کیا وجہ ہے کہ آج وہ جو تمام علوم ایجاد کر چکے تھے مسلمان and they ruled for 800 years in the world, تو کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم وہ بہترین ہمارے پاس علوم تو آئے, ہم نے علم جیسے آپ یو آر دا گریٹ ایگزامپل کہ ماشاءاللہ آپ یو ایس اے میں علم حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا, لیکن کیا وجہ کہ ہمیں گلوبل لیول پہ ہمیں اس طرح کے لوگ رول ماڈل کیوں نہیں مل سکے, اور اس کو کنورٹ کرتے لیڈرشپ ایسی آتی جو لیڈرشپ انڈر دا لیڈرشپ امبریلا یہ تمام پھلتے پھولتے تمام علوم اور آپ جیسے لوگ ایک رول ماڈل بنتے. کیا وجہ ہے کہ 70 سالوں میں یہ چیزیں سامنے کیوں نہیں آ سکی؟ تو کیا ہماری کمزوریاں کہاں پہ ہیں؟ کیوں ہم لیڈرشپ کو کیسے لے کر آئیں سامنے, آپ جیسے لوگ لیڈرشپ کو کیسے سامنے لے آئیں گے تاکہ یہ جو اسپریچولیٹی ود سائنسز کیسے فلرش کرے گی؟ یہ میرا سوال ہے سر. جی الحمدللہ, پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ جی اس میں کوئی پی ایچ ڈی یا کوئی بہت تعلیم کی نہیں ہے بات. آپ ہر بندہ یہ سوال اپنے سے پوچھ سکتا ہے. اقبال نے بھی اس کو ریز کیا تھا کہ ہم میں کائنات میں ہمارا کیا رول ہے, کائنات میں کوئی ایسا پرماننٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ ہماری کانسٹیٹیوشن آف بینگ میں ہم لوگ اس سے ریلیٹڈ کیسے ہیں. یہ سوال ہے جو فلسفہ بھی کرتا ہے, سائنس بھی کرتی ہے اور عام آدمی بھی کرتا ہے, میرا پرپز ان لائف کیا ہے. اب پرپز ان لائف ہمارا جو ہے وہ اصل میں شفٹ ہو گیا ہے, کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ڈگری اچھی لینی اور امریکہ چلے جانا ہے. میں بھی اس میں شامل تھا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں تھا, مگر الحمدللہ ہمارے پیرنٹس ایسے تھے اس زمانے میں, انہوں نے بڑی ہم پہ محنت کی. انہوں نے کہا کہ یہ تم تو پڑھ تو جاؤ گے, گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی پڑھ جاؤ گے, پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھ جاؤ گے, لیکن ساتھ تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو. رول ماڈلز وہ تھے نا جی, رول ماڈل تو تھے جس میں ہمیں مجھے چھوٹی عمر یاد ہے کہ میری والدہ مجھے ابو العلا مودودی صاحب کی ایک بیٹھک ہوتی تھی خلیل حامدی صاحب کے ساتھ, تو میں 18-20 سال کا تھا. تو وہ جو رول ماڈل تھے ان کے پاس بھیجا میری والدہ نے. پھر والد نے صوفی تھے اپنے فضل شاہ صاحب, ان کے پاس بٹھایا, یعنی ڈرامے میں آتے تھے. تو یہ جو تھوڑا سا آپ کو سپارک ہے نا جی, جو بچپن میں ملتا ہے سپارک, وہ پھر بڑا ہو جاتا ہے. میں نے کبھی وہ راستہ باہر جا کے بھی آپ دیکھیں ہمارے جو رول ماڈل اس وقت ہیں وہ غلط نہیں ہے, ایلن مسک ہے,
جس نے پے پال نکالا, پھر بل گیٹس ہے, پھر اس کا جو ٹیسلا کا کام ہے اس نے گاڑیاں نکال, وہ ہمارا ایک رول ماڈل بن گیا ہے کہ جو کہ لازمی ہے, مگر اس کے ساتھ اسپرچویلٹی, اس کے ساتھ جسے اب دیکھیں مجھے خود آپ سے ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ مسلمان ترکی جو تھا وہ جرمنی کے ساتھ تھا, ساری عمر سے کتنا ڈسٹینس تھا, بائی ٹرین جاتے تھے. جرمنی نے اتنی ترقی کی, اور اس کی وجہ بھی ویسے میں نے جو دیکھا نا جی کہ بیسک وجہ یہ ہوئی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی 1400 صدی میں بن رہی تھی. ہم بادشاہ جو ہمارے ایک صاحب سے میری یہ بات بھی ہو رہی تھی انڈیا میں, وہ کہتے ہیں جی انڈیا میں بڑی ترقی کی ہے, اور میں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے, وہ آرٹیزنس کی تھی, ایگریکلچر میں کی تھی, مگر آپ مجھے ایک بتائیں نیوٹن کو پیدا ہوا مغلوں کے دور میں یا پھر کوئی کیپلر پیدا ہوا ہو, یا اب نیوٹن کو آپ ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں, نیوٹن پیپرز ہیں, اس میں آپ حیران ہوں گے کہ وہ لوگ یعنی اتنی انہوں نے ڈیٹیل سے میتھمیٹکس کو 16ویں صدی میں پڑھا, 17ویں میں پڑھا, مگر ہمارے پاس انڈیا میں مجھے آپ ایک بتا دیں, پورے ہماری عمارتیں بنی, تاج محل بن گیا, وہ سڑکیں بن گئی, وہاں پہ فورٹ بن گئی, لاہور کی فورٹ, میں لاہور میں ہوں آج کل, میں ایک مہینے کے لیے آیا تھا, مگر مجھے 4-5 مہینے ہو گئے. تو آپ سوال کا جواب دیں کہ وہ ترکی جو کہ 16ویں-14ویں صدی میں جبکہ جرمنی کے ساتھ تھا, انڈسٹریل ریولوشن جرمنی میں آیا ہے, یورپ میں آیا ہے, انگلینڈ میں آیا ہے, کم از کم ترکی کا تو ترکیوں نے جا کے دیکھ knocked at the gates of Vienna, ادھر تک انہوں نے جا کے, میرے ساتھ ایک پروفیسر ہے وہ کہتے ہیں ہم مسلمان دوبارہ نہیں اٹھنے دیں گے یورپ میں, کہتے ہیں جی ہم پہ وہ انہوں نے سارا حکومت کی بیانہ تک, اور ماشاءاللہ, مگر اس کو کیوں نہیں کنورٹ کر سکے انٹو سائنس, انٹو ٹیکنالوجی, جبکہ ترکی میں تو ایک یونیورسٹی آکسفورڈ کے لیول کی ہونی چاہیے تھی. یہ تو آپ مجھے جواب دیں کہ یہ کیا ریزن ہوا ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں انٹریکٹیو ہے ہمارا یہ فورم, کہ چلے بھائی انڈیا میں تو نہیں آیا کوئی اس طرح کا جو علوم تھے, اس کی وجہ تھی کہ اس میں بھی آپ دیکھیں نا جو ہے لیٹرز ہیں امام ربانی جسے کہتے ہیں کہ ان کے شیخ احمد سرندی کے, اور ہمارا زور سارا صوفیزم پہ تھا, اور صوفیزم پہ اقبال نے اس لیے اس کو کرٹیسائز کیا ہے کہ صوفی ذکر کرتے رہتے ہیں, اور جب میں تو بڑا بلنٹ ہوتا ہوں, جن سے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی آپ نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں, وہ بڑے حیران ہوتے ہیں, ہم نے قرآن نہیں پڑھا, ہمیں تو ڈائریکٹلی جیسے ابھی کہا تھا کہ جی وہ سعدی نے کہ ہمیں تو کشف کا وہ ہے آ رہا ہے ڈائریکٹ, تو میری ان سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کشف سے ہو جاتا ہے. کشف میں آپ کو ایک آدھ ہنٹ مل جائے گا کہ یہ بلڈنگ میں ایکسکیوز می سر. جی جی sorry to interrupt you as far my knowledge is concerned. اچھا سر, میں نے جو صوفیزم کو اسٹڈی کیا ہے, نو ڈاؤٹ کہ علامہ اقبال صاحب نے ان کو کریٹیسائز کیا ہے, لیکن علامہ اقبال صاحب نے تو کریٹیسائز سر کیا ہے ان کو جو یہ 30 پارے رٹ کے تو جنہوں نے مساجد سنبھالی ہیں اور جن کے پاس وہ اسپرچویلٹی بھی مکمل طور پہ نہیں آ سکی, اسپرچویلٹی مکمل طور پہ نہیں آ سکی. جی جی سر. میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ ہمارے ساتھ سازش بھی ہوئی ہے, بہت بڑی سازش ہوئی ہے اس میں, اور وہ ہے کہ ابھی بھی شاہ صاحب ایک منٹ, شاید ذرا ایک منٹ ذرا دیجیے, میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا ٹاپک ڈاکٹر صاحب کے موضوع پہ ہے, جو ڈاکٹر صاحب باتیں کی ہیں ان کے اوپر جو لیڈرشپ کے ریفرنس سے ہم نے ان سے سوالات پوچھنے ہیں کہ جی سر ایکچولی یہ صوفیزم اور یہ سارا قرآن ریلیشن شپ فزکس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ یہی ہے کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے, وہ پرسنل بیسس پہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا وہ جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر سارا قرآن جو ہے نا وہ سارا کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر زور دیتا ہے, شخصیات کے اوپر زور نہیں دیتا, یا جو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر زور نہیں دیتا. بات یہ ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں دوسرے لوگوں کے ریفرنس سے نہیں بات کرنی, ہم کو سمجھنا اور قرآن کے ریفرنس سے بات کرنی ہے. اختلافی چیزیں جو ہیں ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہے. ہم نے کس نے کیا ماضی میں کہا, جو جس نے کہا وہ سب کو پتہ ہے. جو قرآن ہمارے سامنے کہتا ہے ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, ٹرانسفارم کرنا ہے اپنے موجودہ حالات کے مطابق. قرآن 1400 سال سے آیا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا, اور یہ قرآن جامد نہیں ہے
کہ بس جو اس میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سمجھنے کے قاصر نہیں. اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں چیزیں ان کے مطابق اس سے آپ کو ہدایت ملے گی. یہ بک آف لائٹ ہے, اس کے یہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو ہم نہ بھٹک سکتے ہیں, نہ ہمیں کہیں پہ کسی کے پیچھے بندے کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ڈاکٹر صاحب کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کو ہم ایکسپلور نہیں کریں گے, قرآن کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنے چلیں ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, جیسے ہی وہ آئیں گے تو ہم ان کو دوبارہ ان کر لیں گے. تو مین وائل میرے پاس محمد زبیر صاحب ہیں جو کہ ہینڈ ریز کر کے کھڑے ہیں. میں محمد زبیر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا کوسچن ریز کریں پلیز. محمد زبیر کنٹینیو. جی پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر عمران صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں فوڈ فار تھاٹ دیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور ان کے علم میں اضافہ کرے. میرا یہ ایک سوال ہے, یہ شروع سے رائز ہوتا ہے ذہن میں, تو آج چونکہ موضوع ایسا تھا, ڈاکٹر صاحب نے شروعات اس سے کی تو وہ پھر دوبارہ رائز ہو گیا. وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو مذہبی تجربہ ہے جسے ہم روحانی واردات کہتے ہیں, ٹھیک ہے, دوسری طرف سائنس ہے. اگر ہم ان کو ریکنسٹائل کریں, مذہبی تجربے کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ جتنے نفوس ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے ہی رستے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہر بندے کی روحانی واردات ڈفرینٹ ہے, اور جو سائنٹیفک ٹروتھ ہے وہ ایک ہے, ٹھیک ہے. اس کو ریکنسائل ہم کیسے کریں گے؟ دوسرا صوفیاء کی بات ہوئی ہے, صوفیات و کرامات اور خوارق عادات, ان چیزوں کو ان سے ظہور ہوتا ہے. خوارق عادات کو اگر میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو اس کو کہتے ہیں کہ ریپچر آف دا نیچرل لاز. وہ تو سائنٹیفک لاز کو, نیچرل لاز کو ریپچر کر کے پرے پھینک دیتے ہیں. تو وہ کیسے ہم, اور پھر دوسرا جو سائنس ہے وہ سپیریئر نہیں ہے روحانیت سے یا مذہب سے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کے کیا اس کو اس کے تابع کرنا چاہتے ہیں ریکنسائل کر کے؟ مثال کے طور پہ کوانٹم فزکس ہے آج جہاں پہ کھڑی ہے, 100 سال کے بعد کہیں اور ہوگی, 200 سال کے بعد کہیں اور ہوگی. تو کیا پھر ہم اس کے مطابق اپنی روحانیت اور مذہب کو ڈیفائن کریں گے؟ یا کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ سائنس والوں کو چاہیے کہ وہ قرآن سے خوشا چینی کریں. ہم جو قرآن کو ماننے والے ہیں وہ کیوں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا سہارا لے کے اس کو ہم ثابت کریں؟ تو یہ مجھے کبھی ریکنسیلیشن نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ ہم چیزوں کو مکس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے وہ پڑھی ہے فتح الرحمانی, اس میں سیدنا غوث پاک نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ ہر فن کا ایک ماہر ہے, تو جو جس فن کا ماہر ہے آپ اس سے مدد حاصل کرو اس فن میں. تو وہ میرا خیال ہے تھوڑی سی اسپیشلائزیشن اور تھوڑا سا اس کو کیا مکس کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں تو میرا یہ سوال ہے اور بڑا ہارٹ فیلٹ ہے کہ یہ اس کو کیسے ہم مذہبی تجربے کو, روحانی واردات کو سائنس کے ساتھ کیسے ریکنسائل کر سکتے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ محمد زبیر صاحب آپ کے کوشچنس کا انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر عمران صاحب یا ارشد چودھری صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ارشد صاحب اپنا کیمرہ اور آڈیو آن کر لیں تاکہ آپ اور عمران صاحب میں سے کوئی ایک جواب دیں گے کوشچن کا. میں جواب دوں جی؟ جی آپ دیں, آپ مین آنسر آپ دیں, لیکن ارشد صاحب اگر جواب دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بیچ میں انٹرپٹ کریں گے. مین وائل آپ آنسر کیجیے. تھینک یو. محمد زبیر صاحب آپ کائنڈلی اپنا پہلا کوسچن بتائیں کہ کیا تھا آپ کا, ذرا اس کو دوبارہ الیبریٹ کریں. پہلا کوسچن آپ کا کیا تھا؟ جی پہلا کوسچن میرا پہلا کوسچن سر میرا یہ تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے نفوس ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے ہی رستے ہیں, یعنی اتنی روحانی واردات ہے. ہر بندے کی روحانی واردات ڈفرینٹ ہے. اب جو سائنس ہے, سائنٹیفک ٹروتھ, وہ ایک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سائنٹیفک ٹروتھ کو ہم اپنی مذہبی واردات سے کیسے ریکنسائل کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ جو خواب کا بھی معاملہ ابھی ادھر بیان ہوا, خواب کی بھی انٹرپریٹیشنز ہیں, وہ ایک الگ علم ہے. اس کے بارے میں کافی کرتا رہا ہوں کھوج. تو مجھے ایک حدیث شریف ملی جو صحیح حدیث ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے جو میرے حکم سے لوگوں کو خواب میں وہ تصویر دکھاتا ہے جو میں چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اب میں نے خود پیروں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کچھ کہا ہوتا, لیکن ہمارا مرید کہتا ہے کہ جی آپ نے مجھے یہ ہدایت دی ہے, اور ہدایت بالکل ٹھیک دی ہے, اور پیر صاحب کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا, میں تو نہیں گیا ان کے خواب میں. تو وہ اللہ اس کو وہ تصویر دکھا کے اس کی ہدایت کا وہ سامان کر دے. تو یہ ایک الگ یعنی بالکل فیلڈ ہے. اب کوانٹم, میرا یہ سوال تھا کہ کوانٹم فزکس جہاں پہ آج کھڑی ہے, لازمی بات ہے یہ چیزیں آگے بڑھتی رہتی ہیں, اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, لیکن جو روحانی واردات ہے, روحانی تجربہ ہے, وہ اس سے ہم اس کو اس کے تابع کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ری ڈیفائن کریں گے اس کے مطابق جیسے جیسے سائنس ہوتی رہے گی؟ بہت شکریہ. اس میں یہ بات ہے کہ اس میں زیادہ جی زبیر صاحب, اس میں یہ بات ہے کہ وہ آپ کو پھر علامہ اقبال کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ جو سائنسدان ہے نا جی, ہی از آلسو مسٹک ان دی ایکٹ آف پریئر. اور مسٹیکل جو راستہ ہے وہ سائنسدان کا پہلے ہے. وہ کہتے ہیں, رومی کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ
جو ایک وہ ہے مسک ہے اس کا وہ جو کیا کہتے ہیں ڈیئر جو ہرن ہے اس کے پہلے اس کے فٹ پرنٹس پہ وہ چلتا ہے. جیسے فٹ پرنٹ سے یہ مراد ہے کہ وہ جیسے اگر کوئی برف پڑی ہوئی ہے تو اس کو دیکھتا ہے, اور وہ ہے انفسی افاق اور آیت انفسی آیات افاقی. آیات افاقی کو ہم نے سائنس بنا دیا ہے. نہیں جی نہیں, سائنس تو اس کو لفظ ہی چھوڑ دیں, آپ کہیں اس کو آیات افاقی, ہمیں اپنی وکیبلری کو واپس لے کے آنا ہے. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو یہ نشانیاں دکھاتا ہوں افاق میں اور انفس میں. میرے پاس انفس میں بھی آئے گی اور میرے پاس افاق سے بھی آئے گی, اگر میں مسلم سائنسدان ہوں. سائنسدان کا لفظ ہی میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ ہٹ جائے. اٹ واز ناٹ یوز انٹل 1840. 1840 تک اس کو نیچرل فلاسفرز کہتے تھے, یعنی جو یہ جو ان کو they were assumed to have the faith in اللہ تعالیٰ. اور ان کی جو کیمبرج وغیرہ میں جو داخلہ ہوتا تھا پوچھتے تھے بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ پہ گاڈ پہ فیتھ ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ. اچھا اللہ تعالیٰ کو دیکھیں آپ, تھامس کارلائل نے کتاب ہیروز ایز اے پروفٹ لکھی تھی. تھامس کارلائل 1840 میں وہ کہہ رہا ہے, ہمارے علماء سے پوچھے, اور وہ جو بندہ لکھ رہا ہے وہ کہتا ہے جی in 1840 کے آر لیبارٹریز, جو ہماری لیبارٹریاں ہماری انسائکلوپیڈیا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. وہ کہتا ہے اللہ کا نام لیا اس نے, آپ سارے پڑھیں اس کی پروفٹ ایز اے ہیرو. اس نے کوئی آرٹیکل لکھا تھا 1840 میں آن ڈفرنٹ شیکسپیئر ایز اے پوئٹ, پروفٹ, حضور پاک. انہوں نے ایسا آپ حیران رہ جائیں گے, انہوں نے کہا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی بڑے بڑے ورکس کو بتا رہی ہے آسمانوں میں اور بادلوں میں, اور یہ تو ہماری انسائکلوپیڈیا اور سائنس کی لیبارٹری میں پڑھایا جا رہا ہے. ہم کتنے سال ہو گئے, آلموسٹ 200 ایئرز میں ہم اس میسج کو نہیں سمجھ سکے. ضرور آپ تھامس کارلائل کا وہ مضمون ضرور پڑھیں اگر آپ. اور اس میں جو آپ نے بات کی نا جی کہ جو ہدایت, ایک بندہ جاتا ہے جی میری پروموشن ہو جائے, وہ صوفی اس کو بتاتا ہے, اچھا پھر وہ آگے پیچھے اس کی بات, جس طرح کی جو صاحب مزار ہے وہ تو دیکھیں نا علیحدہ کانسیپٹ ہے, وہ ڈیٹیل ہو جائے گی. جو مرشد بھی ہوتا ہے وہ آپ کے اپنی غذا آپ کے مطابق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو سائنس نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ آیت انفسی, آیات افاقی, دو آیتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے, میری کوئی یہ نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں گے نشانیاں ان کے انفس میں اور ان کے افاق میں. افاق جو ہے یہ ساری سینس پرسیپشن ہے, جو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ دس از تھرو سینس پرسیپشن. جو آپ ہماری اب دیکھیں نا جی کہ فزکس کیا کرتی ہے. فزکس ہم نے دیکھی چیز, ایک ہمارے سامنے ایک دیوار ہے, یہ کتاب ہے. اگر ہم ذرا ڈیپر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بڑی اسپیس اس میں خالی ہے. اٹ از جسٹ ایٹمز, اور ہم اسٹرنگ سے بنے ہیں. آگے ہمارے پہ کوارکس ہیں, اینٹی اپ اینڈ ڈاؤن کوارکس ہیں, الیکٹرانز ہیں. تو ہم کیا اپنی جو فارم میں ہم نظر آتے ہیں, زبیر صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں, کیا یہ وہی ہیں زبیر صاحب؟ اگر ہم ان کو اور مزید دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے روح دی ہے. روح کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ, ابھی آپ ابن خلدون کی کتاب پڑھیں, بڑی ڈیٹیل ہے ریسرچ جس کی. ابن خلدون کی ہے مقدمہ, اس میں آپ چیپٹر پڑھیں صوفیزم کا, اینڈ ویری گڈ. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے, فرانس روزنتھال نے کی ہے اس کی کتاب کی. اور اس میں آپ وہ بھی تقریباً اقبال کی طرح علم الکلام کو بڑا جانتا تھا. جو تھے اپنے مقدمے میں ابن خلدون نے, انہوں نے کیمسٹری میں بات کی, قوم کے روح جو زوال, پہلے آدمی تھے جنہوں نے ہسٹری ایز اے سائنٹیفک, چونکہ ہم سائنس کو یوز کریں, میں نہیں کہتا سائنس کو, بیکاز اٹ ہیز اے پریگمیٹک ویلیو, کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائنس کا جو امپیریکل میتھڈ ہے اٹ از بیسڈ آن ہائپوتھیسس, یو گیٹ کلیکٹ ڈیٹا. مگر جو آپ کا سوال ہے نا محمد زبیر صاحب کے مختلف سائنس کی اور مختلف جو انر ایکسپیرینس ہے اس کو ہم کیسے ریکنسائل کرتے ہیں, تو وہ اینتھروپولوجسٹ کو اللہ تعالیٰ وہی اینتھروپولوجی کی آیت بتائیں گے. اور ایک قصاص اور دیت میں بھی اولو الالباب کا ایک ہے کہ وہ قصاص اور دیت پہ غور کرتے ہیں. اولو الالباب کے 16 رولز ہیں. ہم نے قرآن کو بس اٹھایا اور اوپر اس پہ رکھ دیا اور اس پہ غور ہی نہیں کیا, اور کوئی مر گیا تو اس پہ ہم نے وہ کر لیا. اٹس لائک چائنیز ٹو اس, ہم چائنیز پڑھتے ہیں, چائنیز کی طرح ہم اس کو سمجھ آتی نہیں ہے. تو آپ کی یہ جو بات ہے نا کہ یہ کویسچن بٹر نسل نے بھی ریز کیا تھا جو آپ نے ریز کیا ہے. معذرت چاہتے ہیں, موضوع تو چونکہ بڑا کمپریہنسو ہے اور ڈیٹیل ڈسکشن چاہتا ہے, اور چونکہ وقت کی بھی قلت ہے, اور ہمارے پاس یہاں ہم نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے لیڈرشپ سے. with all this mysticism, صوفیزم اور قرآن کا میسج, ہمیں وہ اچھے لیڈرز پروڈیوس کرنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ بہت سارے لرنرز ہیں اس فورم پہ, تو ہمیں بیسکلی ان کو گائیڈنس دینی ہے. اور الحمدللہ یہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہے اور بڑی علمی باتیں ہیں, یہ بھی فروٹفل ہے. بٹ اگر کائنڈلی ہم موضوع پہ آ جائیں
اور نئے لرنرز کو ہم اچھے ٹرانسفارم کیسے کر سکتے ہیں لیڈرشپ رول میں، تو کائنڈلی اگر اس کی بات ہو جاتی تو. جی آپ نکسن کی کتاب پڑھ لیں لیڈرشپ، آپ کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. ریچرڈ نکسن نے کتاب لکھی تھی لیڈرشپ، اور اس نے تقریباً ساری دنیا کے لیڈرز کو اسٹڈی کیا تھا، اور اس میں چائنیز کے چون لائی صاحب اور لی کوان یو. میرا سبجیکٹ اتنا نہیں ہے لیڈرشپ کا، لیکن میں آپ سے میری جو شوق ہے مجھے بکس پڑھنے کا، تو آپ بک ضرور پڑھیں لیڈرشپ بائی ریچرڈ نکسن. تو وہ کہتے ہیں کہ لی کوان یو جو تھا نا، وہ بندہ زندگی میں مجھے ایسا بندہ نہیں ملا. اس کا ملک چھوٹا تھا مگر اس کا ذہن بہت بڑا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان بھی آئے تھے، انہوں نے یہاں پہ آ کے کچھ باتیں کی تھی کہ ہمیں یہ جو بارڈرز ہیں ان پہ اپنی وارز کو ختم کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہم جنگیں زیادہ لڑیں گے تو پھر پاکستان کو ترقی نہیں کرے گا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے کہ اپنی اکانومی کیسے ڈیولپ کرنی ہے ہماری جو وہ خیر ان کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی تھا کہ ریلیجن پہ ہم آخرت پہ بہت زور دیتے ہیں، ہم آخرت پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور دنیا پہ کم دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے صوفیہ پہ یہ بلیم بھی آتا ہے کہ یہ دنیا میں جو اکثر وہ میرے مرشد بھی ہیں ڈاکٹر اظہر صاحب، وہ کہتے ہیں یار مادہ جی جو ہے ماشاء اللہ بہت مناسب ہے. ارشد بھائی کائنڈلی سمرائز کیجئے گا. ارشد نعیم چودھری صاحب کائنڈلی سمرائز کریں. آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ ارشد صاحب اپنا مائکروفون آن کیجئے. ارشد صاحب مائکروفون آن کریں اور سمرائز کیجئے، تاکہ ہم آلریڈی وقت اوور ہو چکا ہے، ہمیں کلوزنگ کی طرف جانا ہے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے میں کہوں گا کہ آپ سمرائز کریں جب تک ارشد نعیم چودھری صاحب ریجوائن کرتے ہیں. تو آپ اس کیونکہ ہم لوگ آلریڈی 10 منٹ اوپر چلے گئے ہیں، ہمیں پروگرام 1 گھنٹے میں ختم کرنا ہوتا ہے، تو کائنڈلی آپ اس کو سمرائز کیجیے. جی بس یہی کہوں گا میں کہ لیڈرشپ گرومنگ آپ کا میں نے دیکھا ہے مین آپ کا فوکس آن لیڈرشپ گرومنگ ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ہماری کیا کہہ رہے ہیں بیوروکریسی زیادہ آتی ہے، وہی لیڈر کو ٹرین کرتے ہیں، وہی اس کو گروم کرتے ہیں. آج کل موٹیویشنل اسپیکر کا بھی دور آ گیا ہے، تو جو مطلب پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سب سے بڑی اور حضور پاک کی لائف ہی سب سے بڑے لیڈر تھے، ان کو اسٹڈی کرنا. اور جیسے یہ میں تو ویسٹرن تھاٹ کی بات کر رہا تھا کہ تو لی کوان کا بڑا ذکر کیا تھا کہ بڑا سکسیسفل تھا ریچرڈ نکسن نے. چون لائی کو بھی کہا تھا کہ ایک لیڈر کافی دیر تک رہتا ہے نا جب، تو اس سے پھر بڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالوں میں جو کیا، تو اس کے اوپر حضور پاک نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو ہے کہ انہوں نے جس کا سلوشن نہ دیا ہو. اور اس کے بعد ایون سائنس میں وہ باہر جاتے تھے. 2 حدیثیں اب ٹائم نہیں ہے میں آپ کو ذکر نہیں کر سکتا، وہ حدیثیں ہیں کہ وہ باہر جاتے تھے اور ستاروں کو دیکھتے تھے. طارق رمضان ہے ڈاکٹر آکسفورڈ یونیورسٹی میں. تو اس میں زیادہ تو میں ارشد بھائی سے کہوں گا کہ ہی از مور کمپیٹنٹ. آئی ایم ناٹ دیٹ کمپیٹنٹ ان لیڈرشپ گرومنگ، چونکہ لیبارٹریز میں آپ کو پتہ ہے کہ لیڈرشپ سے زیادہ ہم لوگ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ایز فار تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. چونکہ کویت میں عشاء کی اذان کا وقت بھی ہو جاتا ہے اور ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی الحمدللہ کافی حد تک ہو گیا. انشاءاللہ اس عہد کے ساتھ کہ ہم قرآن سے سبق سیکھیں گے، پڑھیں گے، اور لیڈرشپ بھی سیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جتنے بھی اسرار و رموز ہیں ان سب سے واقفیت حاصل کریں گے. قرآن اذان ہو رہی ہے، میں سیشن کلوز کرنا چاہوں گا، لیکن اگر ارشد نعیم صاحب کچھ کنکلوز کرنا چاہیں تو پلیز مائک لے لیجیے ارشد صاحب. میں بس آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا تو ایک بہت شکریہ کہ وہ آئے اور انہوں نے علمی گفتگو فرمائی، اور میں اپنے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فورم لیڈرشپ گرومنگ کا ہے ود ریفرنس ٹو دی قرآن، اور قرآن اور دین ہمارا لیڈرشپ کا جو کریکٹر ہے اس کو کیسے ڈسکرائب کیا ہے، کیسے ہم اپنے اندر اپنے بچوں کو وہ چیزیں دے سکتے ہیں. تو ہمارا جو مقصد یہ ہے کہ ہم نے لیڈرشپ کو گروم کرنا ہے، کیونکہ پاکستان میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. تو ہم اپنے نوجوان بچوں کو، نسلوں، آنے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ کے کیریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کو ڈیولپ کرنا ہے، اور پھر کیسے لوگوں کو آپ نے اپنے دوستوں کی فہرست میں لے کے آنا ہے. اچھے برے ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، نہ تو ہم برائی کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ اچھائی کو 100% ختم اس کا اپلائی کر سکتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں قوتوں میں بیلنس پیدا کرنا ہے.
اور اس کے لیے جو کریکٹر جو لیڈرشپ کا رول ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں جو پولیٹیکل حیثیت میں لوگ نظر آتے ہیں یہ لیڈرشپ نہیں کہلاتی، یہ سیلز مین ہیں. جو اچھا سیلز مین ہوتا ہے یا جتنا اچھا انویسٹر ہوتا ہے، انہوں نے ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ کوئی ایسا پولیٹیکل سسٹم ہے بھی نہیں ہے، یہ مفاد پرستی اور ذاتی اناج کو پالنے اور پورا کرنے کے لیے بنا ہے. یہ ہمارا پولیٹیکل گرومنگ نہیں ہوتا. یہاں پہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں لیڈرشپ گروم ہو. دراصل پولیٹیکل پارٹیز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لیڈرشپ اور پولیٹیکل ورکرز کو گروم کیا جائے، اور پھر پولیٹیکلی جو لوگ گروم ہوتے ہوئے اوپر آتے ہیں وہ پھر ان کے ٹاپ لیڈرشپ بنتے ہیں. اس سلسلے میں نے ایک کانسیپٹ مطلب اس کو آئیڈیا کنسیو کیا تھا کہ پولیٹیکل میں انشاءاللہ ایک انفینٹی کا کانسیپٹ ہے، ایک انفینٹی کا سائن جو ہے یہ اس کے اوپر بیس کر رہا ہے. وہ میں انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں اس کو ڈسکرائب کروں گا کہ انفینٹی ایک ایسا مسلسل سلسلہ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر انڈکشن ہوتی رہے گی، وقت کے ساتھ ساتھ انڈکشن ہوتی رہے گی اور کریکشن ہوتی رہے گی. لیکن یہ ایک ایسا سرکل ہے، سیاست ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کو اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور پولیٹیکل جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے لوگوں کی تربیت کرتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں سیاسی طور پہ کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی، جس وجہ سے جس نے پیسہ انویسٹ کیا اس نے اپنی پارٹی بنا لی اور بس وہی لیڈر بن گیا. نہیں، دس از رانگ کانسیپٹ، جس سے ہم نے اپنی قوم کو بھی خود بھی نکالنا ہے، قوم کو بچوں کو بھی نکالنا ہے، اور ان کو وہ لیڈرشپ دینی ہے جو ٹیسٹڈ اور پروون ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، ان کے بعد خلفاء راشدین نے کر کے دکھائی، پھر ان کے بعد جو 200 سال کا گیپ آیا ہے وہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تاریک اور شرمناک باب ہے. اب 200 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کو دکھایا کہ جو لوگ بھی ایمانت، دیانت، صداقت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ پھر ان کو وہی عروج دے دے گا. اور عمر بن عبدالعزیز ایک مثال ہے ہمارے پاس ہے کہ جن کا دور 200 سال کے بعد وہ آیا اور عمر ثانی کا کہلایا. کیوں کہ جو حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں کی عزت نفس اور کھانا پینا، ان کی تعلیم، تربیت وہ تھی، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قائم کی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں جو گرومنگ نہیں ہوگی، گرومنگ سیشن نہیں ہوں گے، ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا جائے گا، تو ہمارے ملک میں اچھا لیڈر پیدا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. غلطیاں ہوں گی ہم سے، ہمارے دوست احباب جو آتے ہیں ان کے بھی کچھ کوشچن ایسے ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے اور پازیٹیو کرنا ہے. ہم نے اختلافی باتوں کو یا اختلافی چیزوں کو ہم نے یہ ڈیبیٹنگ یا کلب نہیں بنانا. ہم نے یہاں سے کریکٹر بلڈنگ کا کام کرنا ہے، اور وہ بیسڈ ہوگا نالج بیسڈ. جب ہمارے اندر علم آ جائے گا تو ہمارے فروئی اختلافات خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے. تو ہم نے ایک پازیٹیو جو صحیح معنوں میں لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے ہمارا مسلمانوں کا، اس کو ہم نے آگے پروموٹ کرنا ہے. میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی، اور جو دوست احباب، چونکہ ابھی سیشن ہمارے چلتے رہیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے اور بہت سارے کوشچن دوستوں کے رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پروگرام میں ایڈریس کریں گے. تو میری طرف سے تمام دوستوں کا بہت شکریہ. ہمارے جو چیف اسپیکر گیسٹ تھے ڈاکٹر عمران خان صاحب، آپ کا سر میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری طرف سے آپ کو سلوٹ ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی اور اتنے جذبے سے کام کیا. اور میں اپنے دوست جو ہمارے مہمان جو دوست پارٹیسپینٹ ہیں، میں ان کا بھی